بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات کے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن آپ علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تو اپنے شیرخوار بیٹے اور اپنی بیوی کو عرب کے صحرا میں چھوڑ کر آ جا، اور بات کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر عرب کے لک و دک صحرا میں پہنچے، اور ان کے پاس کچھ پانی اور کچھ کھجوریں چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ تو اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں ہاجرہ سمجھ گئیں کہ شاید یہ اللہ کا حکم ہوگا، تو پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاں کا اشارہ کیا اور واپس چلے گئے۔ اماں ہاجرہ کہنے لگیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ماں اور بیٹا دونوں کھلے آسمان تلے اس صحرا میں رہنے لگے۔ جو پانی اور کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ صحرائے عرب کے لک و دک صحرا میں دو خشک پہاڑوں کے بیچ ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے، مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا سسکتا نہ دیکھ سکی، اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہیں ملا۔ اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروا نامی پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3 چکر لگا کر مامتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ کہتے ہیں ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکے کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے، اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور یوں اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق عرب کے صحرا میں آبادی کا آغاز ہوا، اور یہاں پر بستی آباد ہو گئی جس کا آباد کرنا اللہ کی چاہت تھی۔ اور پھر اسی جگہ پر اسی بچے اور اس کے باپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ پیارے دوستو، آپ نے زمزم کی یہ کہانی ملاحظہ کی کہ یہ چشمہ کیسے وجود میں آیا۔ زمزم کے پانی کے کیا معجزات ہیں، اور تحقیقات نے اس پانی کے بارے میں کیا انکشافات کیے ہیں، اور اس پانی کی برکات کیا ہیں، اس حوالے سے دلچسپ معلومات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں، اور اس وقت سے یہ چشمہ جاری اور ساری ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم وہ پانی ہے کہ جس کی فضیلت مختلف احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آب زمزم کو جس مقصد کی نیت سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، اور اس پانی کو شفا فرمایا گیا ہے۔ اس پانی کو پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ پانی سالوں بھی کسی برتن میں پڑا رہے تو اس کا نہ تو ذائقہ خراب ہوتا ہے اور نہ اس کا رنگ خراب ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک جاپانی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق بتاتے ہیں جو جاپانی سائنسدان نے آب زمزم کے اوپر کی ہیں۔ یہ تحقیق جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے کی ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر مسارو پانی پر مختلف تجربات کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے پانی پر اس قدر ریسرچ کی ہے کہ اس موضوع پر ان کی کتابیں موجود ہیں جن میں انہوں نے پانی کے حیران کن اوصاف بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تحقیق کار مسارو ایموٹو نے آب زمزم کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو اثر پذیری میں بے مثال ہے، اور اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ہر بار کی جانے والی تحقیق میں آب زمزم اور عام پانی کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں، جن سے اس بات کا واضح اظہار ہوتا ہے کہ آب زمزم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ مسارو نے اپنی تازہ تحقیق میں بتایا ہے کہ آب زمزم اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے، اور اس کا موازنہ دنیا میں کئی ایک ممالک کی جھیلوں، آبشاروں اور قدرتی پہاڑوں کے ذرائع سے کیے جانے والے پانی کے نمونوں سے کیا گیا، تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پانی کے ذخیروں کے مقابلے میں انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حقیقت میں یہ پانی ایسا ہی قیمتی پانی ہے۔ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا، اور یہی پانی آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کی غذا بنا۔ اس پانی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر لیں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔